السلام علیکم ناظرین، آج ایک عمومی بات کریں گے کہ انسانی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے غذا کے استعمال کے اعتبار سے اور بیماریوں کے حوالہ سے۔ پہلا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سال کی عمر تک، یعنی بچہ جب ٹھوس چیزیں کھانا شروع کر دے اس کے بعد 20 سال کی عمر تک یہ گروتھ کا وقت ہے۔ اس میں قدرتی غذائیں دینی چاہیے، بلا روک ٹوک دینی چاہیے، سب کچھ کھلانا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز کھلانی چاہیے وہ گوشت، انڈے اور دودھ، ڈیری چکنائی، یہ زیادہ دینی چاہیے۔ البتہ 20 سال کی عمر تک اگر کسی بچے کی ڈیولپمنٹ نامکمل ہے یا پھر اس کو کوئی عارضہ لاحق ہے تو پھر اس کا علاج کروانا چاہیے اور اس کے لیے کچھ پرہیز بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ 20 سال سے 21 سال سے 45 سال تک زندگی کا دوسرا فیز ہے۔ اس فیز میں آپ کے لیے کچھ غذائیں بند ہو جاتی ہیں، کچھ غذاؤں کا استعمال کم کر دیا جاتا ہے۔ ان میں پراٹھا، تلی ہوئی چیزیں، موٹاپا پیدا کرنے والی چیزیں اور اس کے علاوہ انڈے کی زردی اور مکھن اور دیسی گھی۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ مکھن اور دیسی گھی سرے سے استعمال ہی نہ کیا جائے یا انڈے کی زردی نہ کھائی جائے۔ کبھی کبھی انڈے کی زردی کھائی بھی جا سکتی ہے۔ مکھن اور دیسی گھی ضرورت کے حساب سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کولیسٹرول، موٹاپا یا اس طرح کے عوارض نہیں ہیں تو آپ دیسی گھی اور مکھن ضرورت کے بقدر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ ضروری ہے کہ پراٹھا استعمال نہ کریں۔ زندگی کا تیسرا فیز شروع ہوتا ہے 45 سال سے، پھر آگے 45 سال سے انسانی اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی طے شدہ پیمانہ نہیں ہے۔ 40، 45، 50 سال کی عمر سے انسانی اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف عوارض کا انسان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جن میں نان کمیونیکیبل بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی ایسی بیماریاں جو دوسروں سے منتقل نہیں ہوتی، جن میں دمہ ہے، سانس کی بیماریاں ہیں، گردوں کے امراض ہیں، معدہ کے امراض، دل کے امراض، فالج اور اسی طرح گیس، قبض اور بواسیر، اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن 2 مسائل جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں اور ان کی وجہ جو ہے وہ انسان کے بہت حد تک اختیار میں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے معدہ کا مسئلہ، اور معدہ کے مسئلہ کی وجہ سے آگے پھر دل کا مسئلہ اسٹیبلش ہو جانا، اور دوسرا ہے پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا، یعنی پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ یہ 2 مسائل جو ہیں یہ بڑھاپے میں عموماً سب کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اگر کسی کو دل کا مسئلہ نہ بھی ہو تو معدے کا مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ لہذا ان مسائل سے بچنے کے لیے اسے ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے کہ وہ کم سے کم متاثر ہو اور بیماریوں سے دور رہے اور غذائیت اس کے جسم میں پہنچتی رہے۔ تو اس کے لیے ذہن میں رکھیں کہ قدرتی چیزیں استعمال کریں، زود ہضم چیزیں استعمال کریں جو جلدی ہضم ہوتی ہیں، اسی طرح سادہ خوراک کھائیں اور اسی طرح کم خوراک کھائیں اور وقفوں کے ساتھ کھائیں۔ یعنی یہ 5 اصول تو آپ ذہن میں رکھیں: زود ہضم، قدرتی چیزیں، سادہ خوراک، کم خوراک اور زیادہ وقفوں میں خوراک۔ یعنی اگر پہلے آپ جوانی میں 2 وقت کھانا کھاتے تھے، اب 4 وقت کھائیں، 5 وقت کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، جب وہ ہضم ہو جائے اس کے بعد پھر اور کھا لیں۔ کون سی چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے جو بڑھاپے میں ہضم نہیں ہوتی، بیماریوں کی وجہ بنتی ہیں؟ تلی ہوئی چیزیں، پراٹھا، اسی طرح انڈے کی زردی، کچی سبزیاں، پھلیاں، بادی سبزیاں، اور اس کے بعد بوتل جوس، کولڈ ڈرنکس، مٹھائیاں، فاسٹ فوڈ، بیکری کی چیزیں، میدا اور بازار کے کھانے، بیف
اور مٹن محدود مقدار میں کبھی کبھار کھایا جا سکتا ہے، ویسے ریڈ میٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی آنت کے کینسر کی وجہ بھی بنتا ہے، کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے۔ اور ایک باریک نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 45 سال کے بعد آپ ایسی غذائیں استعمال کریں جو عمومی جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہیں۔ ایسی خوراک استعمال نہ کریں جو جنسی قوت میں اضافہ کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔